السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے کہ ہم نماز جنازہ کیسے پڑھیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ سمجھیں کہ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں نیت کرنی ہے، اور نیت کا مسئلہ آپ بارہا جانتے ہیں کہ آپ نیت دل سے کریں اور زبان سے کر رہے ہیں تو آپ کسی بھی بھاشے میں کسی بھی زبان میں کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ جو ہے عربی میں ہی نیت کریں، آپ اردو میں یا اپنی جو آپ کی بھاشا ہے، مادری زبان ہے، آپ اسی بھاشے میں اسی زبان میں کریں۔ اس کے بعد نیت کرنے کے بعد آپ جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے جائیں اور اللہ اکبر کہہ کر ناف کے نیچے باندھ لیں۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں۔ ثنا وہی ہے جو عام نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ ثنا یوں پڑھیں: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ تو یہاں پر وجل ثناؤک جو ہے، اس لفظ کا یہاں پر اضافہ ہے، اور نماز میں ہم جو ثنا پڑھتے ہیں تو اس ثنا میں وجل ثناؤک نہیں ہے، صرف یہاں پر ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے، تکبیر کہنی ہے، لیکن یہاں پر یاد رہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک نہ لے جائیں، بلکہ ہاتھ جو ہے پہلی مرتبہ آپ نے جب باندھ لیا تو اس کے بعد ہاتھ جو ہے کبھی نہیں اٹھے گا۔ یعنی چاروں تکبیروں میں سے صرف پہلی تکبیر میں ہاتھ کو کانوں کی لو تک لے جا کر باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد جو 3 تکبیر ہے، ان 3 تکبیروں میں ہاتھوں کو اٹھانا نہیں ہے، صرف اللہ اکبر کہنا ہے۔ تو اب ثنا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ لیں، اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں۔ یہاں پر درود وہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، قائد آخرہ میں پڑھتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ تو سماعت کریں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پڑھنے کے بعد آپ پھر تکبیر کہیں، اللہ اکبر کہہ لیں، اور یہاں پر بھی ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، ہاتھ باندھے ہوئے رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہے میت کے لیے دعا کریں۔ اب میت کی جو دعا ہے وہ اس کی کئی قسمیں ہیں، وہ میت کے اعتبار سے پڑھی جاتی ہے۔ اگر میت بالغ ہے، اب چاہے مرد ہوں یا عورت، اگر میت بالغ ہے تو اس کے لیے ایک دعا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فتوفہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہیں، اور اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ پھر 2 سلام دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں۔ یہ نماز جنازہ مکمل ہو گئی۔ لیکن اگر میت نابالغ ہے، یہ تو بالغ کی دعا میں نے بتائی، اگر میت نابالغ ہے تو اب پھر یہ دیکھا جائے گا کہ نابالغ لڑکا ہے یا نابالغ لڑکی ہے۔ اگر میت نابالغ لڑکا ہے تو اس کے لیے الگ دعا ہے، اور اگر میت نابالغ لڑکی ہے تو اس کے لیے بھی الگ دعا آتی ہے۔ میں یہ دونوں دعائیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر میت نابالغ لڑکا ہے تو آپ یہ دعا پڑھیں: اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وزخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ یہ دعا ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ لیں اور سلام پھیر لیں۔ اور اگر میت نابالغ ہے لیکن لڑکی ہے تو اس کے لیے یہ دعا پڑھیں: اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وزخرا واجعلہا لنا شافعا ومشفعا۔ یہ نابالغ لڑکی کے لیے ہے۔ سلام پھیرتے ہی آپ کی نماز جنازہ جو ہے یہ مکمل ہو جائے گی۔ اب میں نے جو شروع میں بتایا تھا کہ نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے، یعنی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، نفل ہے، کیا ہے؟ تو دیکھیے، نماز جنازہ پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ دیکھیے، فرض کی 2 قسمیں ہیں، ایک فرض عین، دوسری ہے فرض کفایہ۔ دیکھیے، فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر محلے میں سے 1-2 لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ لی تو اب جتنے بھی محلے کے لوگ ہیں وہ سارے لوگ بری الذمہ ہو جائیں گے۔ یعنی کسی کے یہاں میت ہو گئی اور اس نے اعلان کرایا کہ فلاں شخص کی نماز فلاں وقت میں ہے،
لیکن اس نماز جنازہ میں کوئی شخص شریک ہی نہ ہوا، صرف ایک دو لوگ شریک ہوئے، تو ایک دو لوگوں کے نماز جنازہ پڑھنے سے وہ محلے کے جتنے بھی لوگ تھے، جن جن لوگوں تک نماز جنازہ کی خبر پہنچی تھی، وہ سارے لوگ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ ہاں، اگر کسی شخص نے بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی تو پھر سب لوگ گنہگار ہوں گے۔ یعنی فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ایک ادا کر لے تو سب لوگ بری ذمہ، اور اگر کوئی ادا نہ کرے تو پھر سب لوگ گنہگار ہوں گے۔ تو یہ فرض کفایہ کا مطلب ہے۔